السلام علیکم جی. آپ ٹیم ورک میں موجود ہوں تو اکثر اوقات آپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کیپٹن جو ہوتا ہے ٹیم کا وہ کہتا ہے کہ بس جتنا ہو گیا اب چلیں آگے, اس کو لے کے آگے نکل چلیں اور جا کے میدان کے اندر یہ کام کریں. ٹھیک ہے, جتنا بھی آپ کے پاس ہوتا ہے نا, آپ کا ٹیم کیپٹن آپ کو لے کے آگے چلنے کی بات کرتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر شخص جو ہوتا ہے نا ٹیم کے اندر وہ اپنی صلاحیت اور اپنی افتاد طبع کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے, اور سب کی افتاد طبع ایک نہیں ہوتی. ہماری تو آنکھوں میں جو جالا بنا ہوا ہے وہ جتنے بھی عرب انسان ہیں ان کا ایک دوسرے سے نہیں ملتا, ہماری انگلیوں کے نشان ایک دوسرے سے نہیں ملتے. تو ایسی صورت کے اندر ہماری رفتار یا ہمارے خیالات یا ہماری نقل و حرکت کس طرح ایک طرح سے ہو سکتی ہے تا آن کے ہم کسی منظم نظام میں سے باقاعدہ ڈھل کے نہ نکل آئیں, جس طرح کہ آپ کے اور ہمارے بچوں کو کاکول میں اکٹھا کر کے 5 سال تربیت دے کے تو جب نکالا جاتا ہے تو کم و بیش ایک جیسے ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور جس میں آپ کو اور مجھے ڈسون بھی کر چکے ہوتے ہیں, ہمیں وہ بلڈی سویلین بھی قرار دے چکے ہوتے ہیں. لیکن میرا مطلب ہے اس کے علاوہ تمام لوگوں کی افتاد طبع ایک جیسی نہیں ہو سکتی. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عقل مند کیپٹن ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے جتنی تیاری ہو گئی ہے چل پڑیں, باقی ذرا چھپ کے ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, یہ چھپ کے ٹھیک ہو جائے گا محاورہ آپ نے شاید سنا ہو, نہیں سنا ہو تو میں اس کی آج وضاحت کر دیتا ہوں. پرانے زمانے کے اندر جو اردو کا اخبار تھا نا اس کو کاتب لکھا کرتے تھے. رپورٹر میدان میں جاتا تھا, فیلڈ میں جاتا تھا, خبر لے کے آتا تھا, وہ خبر کاغذ پہ لکھتا تھا جس کو سلپ کہتے تھے, سلپ کے اوپر خبر لکھتا تھا. اس سلپ کے اوپر خبر لکھ کے پھر وہ خبر جو تھی اس کو باقاعدہ دوبارہ تحریر کیا جاتا تھا یا ری رائٹ کیا جاتا تھا, یا اس میں سے غلطیاں نکال دی جاتی تھی. سب ایڈیٹر غلطی نکال کے دیتا تھا, رپورٹر پھر دوبارہ اس ٹھیک کی ہوئی خبر کو لکھتا تھا. اکثر مڈل لیول درمیانی درجے کے اخبارات جو ہوتے ہیں جن میں رپورٹر کو ذرا زیادہ انزائٹی ہوتی تھی کہ میری خبر چھپ جائے, تو چیف رپورٹر صاحب نے یا صاحب ایڈیٹر صاحب نے کہنا یار یہ ذرا نا کتابت میں بھی دیا, یعنی کہ جہاں پہ کاتبین بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں پہ 200-250 کاتب بیٹھا ہوتا تھا, تو وہ کاتبین کے پاس جاتے تھے, جو ہیڈ کاتب جو ہوتے تھے, ٹھیک ہے, وہ اس خبر کو پکڑ کے کسی نہ کسی کاتب کو کہتے تھے یار یہ لکھ دے ذرا. ٹھیک ہے, تو اچھا وہاں پہ سب ایڈیٹر کی ڈیوٹی پھر ایک یہ لگ جاتی تھی کہ جب وہ کاتب وہ خبر لکھ دے بریک تحریر کے اندر تو اس کو پڑھے اور اس میں غلطیاں لگائے. اب غلطیاں لگا کے جب سب ایڈیٹر نے دوبارہ ہیڈ کاتب کے پاس جانا کہ یہ خبر آپ کے فلاں کاتب نے لکھ کے دی ہے اور اس میں یہ غلطیاں ہیں, تو ہیڈ کاتب صاحب نے کہنا کہ یار کوئی بات نہیں, چھاپ دے, چھپ کے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یعنی کہ کام جوان دی موت اپنا قومی نعرہ ہے, تو انہوں نے اس سے اوائڈ کرنا کیونکہ غلطیاں لگا. کتابت کرنے میں اتنا وقت نہیں لگتا تھا جتنا اس میں سے کاٹ کاٹ کے بلیڈ سے ایسے چھیل چھیل کے غلطیاں لگانے میں لگا کرتا تھا. کتابت سیکھی پائے خود اسے کا دکھ تو وہ خیر جو ہے وہ نظام اپنا چھپ کے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نظام میں سارے کام کرنے والے سارے پرزے ایک صلاحیت کے مالک نہیں ہوتے, لیکن اچھا کیپٹن جو ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ جی کے ٹھیک جو ہو گیا چلیے ہوں اگلے مرحلے پہ چلتے ہیں, تم جا کے اگلے مرحلے پہ یہ والا کام بھی مکمل کر لینا. لیکن جو نلائق اور فسادی کپتان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پورا نظام رک جائے, پہلے میں یہ کام کروں گا پورے تملق کے ساتھ, پورے پروٹوکول کے ساتھ, پوری نخروں کے ساتھ, پھر ساری دنیا آگے چلے گی. یہ بات مجھے کیوں یاد, اور یہ ایسے لوگ کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ایک تو خود پسند بہت ہوتے ہیں, دوجا رج کے نلائق ہوتے ہیں. یہ بات مجھے کیوں یاد آئی, ہمارے دوست ہیں پاکستان کے معروف صحافی ہیں, پتہ نہیں وہ ہمیں دوست سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں, ہم ان کو دوست سمجھتے ہیں, ویسے بہت ہی اللہ انہیں خوش رکھے, بہت ہی شستہ اور نفیس آدمی ہیں جناب اعزاز سید صاحب. اعزاز سید صاحب نے 2018 کے انتخابات کی ایک خبر پھوڑی ہے کہ کس طرح وہ جو محسن الملک صاحب تھے, کیا نام تھا ان کا, چیف جسٹس صاحب ریٹائرڈ جو تھے, جو کہ ایکٹنگ پرائم منسٹر بنے تھے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے تھے, ان کے پاس جناب جنرل فیض حمید صاحب پہنچے. 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی, وہ پہنچے اور انہوں نے جا کے ان سے التماس کی کہ جناب الیکشن کچھ عرصے کے لیے لیٹ کر دی. لیٹ کیوں کر دیجئے,
کچھ کام رہتے ہیں اور وہ جو 2 سال کی ہماری محنت ہے وہ ضائع چلی جائے گی اور ریکوائرڈ رزلٹ نہیں مل پائیں گے. یہ 2 سال کی محنت میں آپ نے کو پائی, جو ریکوائرڈ رزلٹ ہیں وہ نہیں مل پائیں گے. تو وہ جو محسن الملک صاحب تھے, کیا نام تھا ان کا, انہوں نے کہا کہ جی آپ, میں 10 منٹ بھی انتخابات اگر آگے کروں گا تو قوم جو ہے وہ 11 سال پیچھے چلی جائے گی, تو میں نے الیکشن ملتوی نہیں کرنے. تو لہٰذا الیکشن ہوئے, اور جس طرح عمران خان کو 2/3 اکثریت سے جتوانا تھا اور جس کے لیے پوری اپنی طرف سے فیلڈنگ لگا کے اور باقاعدہ اپنے لوگ مسلط کر کے میڈیا کے اندر, بدماشیہ کے اندر, یعنی کہ انتظامیہ کے اندر موصوف نے جو واردات دکھانی تھی وہ باوجود نہیں دکھا پائے, اور ان کا جو آبجیکٹ تھا, سبجیکٹ جو تھا, جناب عمران احمد خان نیازی جو تھے, وہ الیکشن ہار گئے. وہ تو بعد میں پھر جہاز واز چلانے پڑے اور لوگ خرید کے لانے پڑے اور ان کی جو تھی وہ لائلٹیز تبدیل کرانی پڑیں, تو پھر جا کے وہ ہوئے نا, ان کی حکومت بن پائی. وہ بھی 7-8 ووٹوں کے فرق سے بنی وفاق کے اندر ہیں, اور مطلب 15-20 ووٹوں کی فرق سے بنی پنجاب کے اندر. اور اگر سپریم کورٹ جو تھی وہ ڈنڈا لے کے کھڑی نہ ہو جاتی, آئین کو ری رائٹ نہ کر دیتے اعجاز الاحسن صاحب, تو میرا مطلب ہے حکومت تو اڑ گئی تھی, پہلے حلے کے اندر ہی اڑ گئی تھی, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو سپریم کورٹ نے عمران خان کو کہ آرتی اتاری اور ان کے واری گئے اور سارا کچھ کیا انہوں نے. خیر, یہ جو تھی یہ اعجاز سید صاحب کو 5 سال بعد یہ خبر یاد آئی. اچھی بات ہے, جب رپورٹر کو خبر مل جائے, جب بھی ملے اسے دے دینی چاہیے تاریخ کی امانت سمجھ کے. لیکن اس وقت بھی پاکستان کے اندر وہ اور ان سے جڑا ہوا صحافیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہوا پایا جا رہا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے, الیکشن مئی میں ہوں گے, الیکشن اپریل میں ہوں گے, الیکشن اگلے نومبر میں ہوں گے, اگلے سپٹمبر میں ہوں گے, یہ سپٹمبر 2024 میں ہوں گے, اس سال تو الیکشن نہیں ہوں گے. خیر 2023 میں الیکشن نہیں ہو سکے جو کہ آئینی طور پہ ہونے چاہیے تھے, لیکن وہ کم از کم جو الیکشن کروانے کی بات کرتے تھے وہ مئی میں کرتے تھے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے 8 فروری کی ڈیٹ دے دی ہے, 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. سب سے زیادہ الزام جو تھا وہ مسلم لیگ نواز پہ لگتا تھا کہ وہ الیکشن کا انعقاد نہیں چاہتی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے اپنے گھر یعنی کہ جاتی عمرہ میں اپنی پارٹی کے قائدین کو بلا کے اعتماد میں لے لیا, تو اس کے بعد احسن اقبال صاحب نے جو میڈیا کو بریفنگ دی یا میڈیا کے کان میں پھونک ماری, اس کے اندر ایک یہ بات بھی شامل تھی کہ الیکشن جلد از جلد آئینی مدت کے اندر منعقد کروانے کا اہتمام کیا جائے. انہوں نے کسی ادارے کو, کسی شخصیت کو گالی نہیں بکی, جس طرح کے پی ٹی آئی کا, جس طرح کے پیپلز پارٹی کا دستور ہے. انہوں نے کہا کہ جناب جو بھی الیکشن کروانے کے ذمہ دار ہیں وہ آئینی مدت کے اندر الیکشن کروائیں. تو پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ جو تھا اس نے ظاہر اچھی موو کے لیے ایک آدھ سہارا بھی تو بندے کو چاہیے ہوتا ہے جب ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پوائنٹ پیج پہ آ گئیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس طرح فیض حمید کی تیاری ادھوری تھی, اب بھی کسی فیض حمید کی تیاری ادھوری رہ گئی ہے الیکشن کے نتائج کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی. جن کی تیاری ادھوری ہے ان سے میری گزارش ہوگی, دست بستہ گزارش ہوگی کہ بھائی جان نکل جائیے, ٹھیک ہے. میاں نواز شریف کو بھی الیکشن کمپین کرنے دیجئے, اور جو میاں نواز شریف کی خواہش ہے کہ اینو کڈو باہر, اب میں ویکھاں کی جن کٹ رہا ہے, یہ کتنے کے چمونے نکالتا ہے, یہ کتنے کے جن نکالتا ہے, کتنے کے چھلاوے سامنے لے کے آتا ہے, کتنے کے چھلیڈے چھپا کے رکھے ہوئے اس نے, کڈو نہ باہر, ایک بندے کھاندا ہے اے سٹائل لوری, وہ یہ بندے کھاندا ہے, یہ کنے کے جن کٹدا ہے, کڈن دیو اینو باہر, آن تے دیو ذرا. اے بھی ان کا کہنا.
یہ بالکل اس طرح کا مطالبہ ہے جس طرح کا انہوں نے ہمارے دوست ببلو جناب کی نام ہے یار، ببلو کا نام ہی میں بھول جاتا ہوں جب پروگرام میں بیٹھتا ہوں تو، ٹھیک ہے نا، مزمل سہروردی جو ہیں ان سے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ یار میری تو خواہش ہے کہ عمران ریاض کو بھی رہا ہونا چاہیے، یہ کیا ہوا کہ ان کو پکڑ کے آپ نے غائب کر دیا۔ بالکل اسی سٹائل کے اندر میاں نواز شریف نے کہا یار عمران خان کو باہر کرنا چاہیے تھا، انہوں الیکشن کمپین کرنے کی اجازت دیتی جانی چاہیے تھی، وہ الیکشن کمپین کرے۔ ہاں اس کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ جس کے اندر 9 مئی کے اندر جو ملوث ہیں ان کے لیے معافی نہیں ہونی چاہیے، وہ ہم ساتھ ہیں اور ہم بھی آئے تو یہی کریں گے، 9 مئی کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، لیکن ان کو الیکشن کمپین تو کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، پتہ تو لگے ہی نہیں کتنے کے لوگ پسند کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں۔ تو خیر یہ انہوں نے اس طرح سے خواہش کا اظہار کیا ہے، یہ انہوں نے نہیں کہا سیدھے سباؤ لفظوں کے اندر کہ جناب انہوں نے کہا ہو کہ جنرل صاحب عاصم حافظ صاحب اے عمران خان رہا کر دو، اس طرح نہیں کہا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہیں پہ گفتگو کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی اس خواہش کو پہیے لگ چکے ہیں اور وہ متعلقہ جگہ پہ پہنچائی جا چکی ہے یا پہنچ چکی ہمارے علم کے مطابق۔ تو اس لیے بعض لوگ اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے، کیونکہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ اطلاع جو تھی وہ جن ابتدائی 1-2 لوگوں کے کان میں ڈالی گئی تھی ان کے اندر خاکسار کا نام بھی شامل تھا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ چونکہ چیزوں کو حقیقت سے ہٹا کے پیش کیا جا رہا ہے تو چیزاں نہیں حقیقتیں کی بے نقاب کری چھوڑی نانا جی پاپا جی، تو ہم نے اپنی طرف سے بے نقاب کر دیا ہے جی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔